پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سجدہ تلاوت قرآن کا سنت طریقہ سکھایا، اور آج کے سبق میں، آج کی ویڈیو میں ہم سجدہ تلاوت قرآن کے کل کتنے سجدے ہیں اور سجدہ تلاوت قرآن کی کل کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے گا۔ تمام بچے اپنی نظروں کو وائٹ بورڈ کی طرف رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا، قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں، جن میں سے 14 سجدے کرنا ضروری ہے۔ وہ 15واں سجدہ کون سا ہے جو کرنا ضروری نہیں؟ وہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کا آخری رکوع، 17ویں پارے کا بھی آخری جو رکوع ہے، اس رکوع میں جو آیت سجدہ ہے، اس سجدے والی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں، بلکہ وہ فقہ شافعی کے نزدیک، جو امام شافعی کے مقلد ہیں، ان کے نزدیک وہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک وہ سجدہ کرنا ضروری نہیں، اس لیے ہم نے جواب میں لکھ دیا قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، اور جو 17ویں پارے کے آخر میں سجدہ ہے، آخری رکوع میں، وہ سجدہ تلاوت قرآن کی اگر انسان تلاوت کر لے تو اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے، سجدہ تلاوت قرآن کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، سجدے سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط بولا جاتا ہے۔ اور شرائط سجدہ تلاوت قرآن کی کتنی ہیں؟ سجدہ تلاوت قرآن کی کل 5 شرطیں ہیں۔ ان 5 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں، جسم، جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا۔ جس طرح انسان نماز کے لیے اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، اسی طرح آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرے تو اس کے لیے بھی انسان کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جو اس نے جسم پہ لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ پہ کھڑا ہو کر سجدہ تلاوت کر رہا ہے، اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کے اندر 3 چیزیں ہیں، جسم، جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ اور جب ہم نے سجدہ تلاوت قرآن کرنا ہے، ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے ستر عورت، جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے۔ یعنی ہم جب فرض نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، واجبات پڑھیں، سنت پڑھیں، کچھ بھی ہم پڑھیں تو جسم کا جیسے ادھر چھپانا ضروری ہے، سجدہ تلاوت قرآن کے لیے بھی اسی طرح انسان کو اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وقت، یعنی سجدہ تلاوت کے لیے بھی وقت کا ہونا شرط ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ 24 گھنٹے میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ وہ کون سے؟ ایک صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو، زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے 20 منٹ تک کم و بیش انسان کے لیے ہر طرح کی نماز پڑھنا، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دوپہر کو جب سورج بالکل سر کے درمیان میں آ جائے، اس وقت بھی کسی طرح کی کوئی نماز، کوئی سجدہ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر اسی طرح جب نماز مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت بھی مکروہ وقت ہے، اس وقت بھی کسی طرح کی کوئی بھی نماز، سجدہ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے ایسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ جس کے اندر سجدہ ہے، اس آیت کی وجہ سے اس بندے پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، اور اس نے آیت سجدہ اس وقت پڑھی کہ جب اس زوال کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، تو اب اس کو چاہیے یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے سجدہ تلاوت کر لے تاکہ واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے۔ اگر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے تلاوت کی اور آیت سجدہ کی تلاوت کی، اور زوال کا وقت جب شروع ہو چکا تو اس وقت جا کر کہے کہ میں سجدہ تلاوت قرآن کر لوں، پھر اس وقت اس کے لیے یہ عمل جائز نہیں۔
یہ اس کے لیے عمل مکروہ تحریمی ہے، اس کو یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن مجید زوال کے وقت کر رہا ہے، کیونکہ جائز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو کرتے کرتے آیت سجدہ آ گئی، اگر اس وقت کر لی، بہتر تو یہ ہے بعد میں کرے، اگر اس وقت بھی کر لے گا تو پھر یہ مکروہ تنزیہی کے طور پر اس کا آیت سجدہ کرنا صحیح ہوگا، دوبارہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی اور ہم نے سجدہ کر کے اس واجب کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے استقبال قبلہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح فرض پنجگانہ نماز یا دیگر نوافل نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے سینے کو اور چہرے کو قبلے کی طرف رکھتے ہیں، اسی طرح جب ہم سجدہ تلاوت قرآن کریں گے اس وقت بھی ہمارا سینہ اور چہرہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے چہرے کو سینے کو قبلے سے پھیر کر دائیں بائیں پیچھے کی جانب یعنی سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر سجدہ تلاوت کی شرائط میں سے ایک شرط نیت ہے، یعنی انسان کے لیے جب سجدہ تلاوت کرنے لگے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کیا ہے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ مختصر سا آپ کا سبق تھا کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کا سجدہ کرنے سے پہلے کتنی شرائط ہیں؟ قرآن مجید کا سجدہ کرنے سے پہلے 5 شرطیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت۔ یہ آپ نے دونوں سوال اور ان کے جواب بھی کاپیوں پہ لکھنے ہیں اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے اور بعد میں اس کو آپ نے سنانا بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔